مجید کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو۔ اس آیت کے بھی معانی ہیں، اقوال ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اس کے معنی میں پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور بعد ازاں اس سے مراد طاعت بھی بیان کی گئی ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت، اور اس سے مراد جماعت بھی ہے۔ مگر دوسرا قول جس کو اکثر مفسرین نے اپنایا، وہ اس سے مراد اہل بیت اطہار اور اطرت رسول کی ہے، اس کو حبل اللہ کہا گیا ہے۔ اور ارجح ترجیح یہ ہوگی پہلے اور دوسرے قول کے درمیان جمع کرنا، یعنی قرآن اور اطرت رسول، قرآن مجید اور اہل بیت نبوی، ان دونوں کو جمع کریں تو حبل اللہ بنتی ہے، کیونکہ اس پر دلالت کرتی ہے حدیث ثقلین، جو حدیث متواتر ہے، جسے آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو عظیم چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم کی، حضرت زید بن ارقم راوی ہے، اور پھر صحیح مسلم کے بعد مسند احمد بن حنبل میں بھی، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ابی شیبہ، حاکم میں متعدد طرق کے صحیحہ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، اس کی صحت میں شک کی کوئی نہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے متعین فرمایا ہے، جس کی وجہ سے قرآن اور اطرت طیبہ، اطرت رسول، اہل بیت رسول، دونوں کو جمع کریں تو حبل اللہ کا معنی ترجیحاً یہ معنی بنتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا تارکم فیکم الثقلین، میں دو عظیم چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب مسند احمد بن حنبل، ترمذی اور نسائی کے کلمات سنیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، اگر یہ دو چیزیں جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کا دامن اکٹھے تھامے رکھو گے، دونوں کو تھامے رکھو گے، تو میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اگلے الفاظ سنیے، احدہما اعظم من الآخر، ان دو میں سے ہر ایک چیز دوسرے سے زیادہ عظیم ہے، یہ اس سے عظیم ہے اور یہ اس سے عظیم ہے، یعنی دونوں کو اس طرح جوڑا ہے کہ دونوں میں کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، ایک اللہ کی کتاب قرآن، وہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، یعنی وہ رسی ہے جو تمہیں اللہ کے ساتھ ملا رہی ہے، اللہ کی ہدایت جس کے ذریعے آ رہی ہے۔ وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میری اہل بیت، میری عطرت، میری اولاد، میری ذریت اہل بیت، یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا، حسنین کریمین۔ یہ عطرت کے لفظ نے تخصیص کی، اور پھر باقی اہل بیت ساری۔ فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، میری یہ اہل بیت اور عطرت اور قرآن دونوں جڑے ہوئے رہیں گے، اور دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ پھر سنیے، قرآن اور میری اہل بیت و عطرت آپس میں جڑے رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے آپس میں، حتیٰ کہ دونوں اکٹھے میرے پاس قیامت کے دن حوض کوثر پر آئیں گے، وارد ہوں گے۔ فانظروا کیف تخلفونی فیہما، دیکھنا، خیال کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اکٹھے میرے پاس آئیں گے، خیال کرنا کہ تم ان دونوں کے بارے میں میرے بعد جو سلوک کرو گے، اس سلوک میں مجھے نگاہ میں رکھتے ہو یا نہیں۔ کیف تخلفونی فیہما، قرآن اور میری عطرت و اہل بیت کا کتنا خیال کرتے ہو، اور اس خیال میں مجھے کتنا نگاہ میں رکھتے ہو، میرا کتنا حیا کرتے ہو، جب سیدہ کائنات کا ذکر آئے تو اس کے اندر مجھے کتنا دیکھتے ہو، حسن اور حسین کا ذکر آئے تو دونوں کے آئینہ شخصیت میں مجھے مصطفیٰ کو کتنا دیکھتے ہو، علی شیر خدا کا ذکر آئے اس اہل بیت اور عطرت کے آئینے میں میرا عکس کتنا دیکھتے ہو، اس کا خیال کرنا۔ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ فقط کیا سلوک کرتے ہو، ان کی کتنی تعظیم کرتے ہو، ان کی کتنی تکریم کرتے ہو، ان کی اتباع کتنی کرتے ہو، یہ نہیں صرف کہ ان سے کتنی محبت و مودت کرتے ہو، نہیں، یہ سب کچھ کرو، مگر میں یہ دیکھوں گا کہ ان کے آئینے میں مجھے کتنا دیکھتے ہو، میرا کتنا لحاظ کرتے ہو،
میرا کتنا حیا کرتے ہو.